گزشتہ چند خطبات میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ الگ الگ ہیں۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ بھی الگ الگ ہیں۔ مگر اللہ اور اس کے نبی کی جو بات ہے وہ دونوں کی ایک ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں سورۃ اخلاص کو دلیل بنا کے یہ بیان کیا کہ اللہ میں سے کوئی نہیں نکلا اور وہ اللہ بھی کسی میں سے نہیں نکلا۔ نہ اس کا ماں باپ ہے، نہ اس کا کنبہ قبیلہ ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، خاندان ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، پھر آپ کی بیویاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، سسر ہیں، داماد ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اور اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورۃ احزاب ہے۔ اور اس میں کچھ احکام مومنوں کے لیے
کچھ احکام ازواج مطہرات کے لیے، اور اس صورت میں کچھ احکام خاص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہاں دیا جا رہا ہے۔ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع تو اس میں سے دو لفظ ہیں۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہیں، وبناتک، اور آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں، ونساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ بطور حجاب، پردہ، اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کی بیویاں بھی ہیں اور آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، اور قرآن کی یہ آیت اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کی بیٹی ایک نہیں ہے، بلکہ جمع کا لفظ استعمال ہوا، بنات، اس کا واحد ہے بنت، اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پہ ہوتا ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں، لیکن کم از کم 3 افراد ہوں۔ تو اس آیت نے ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں ہے، بلکہ کم از کم 3۔ جن لوگوں نے آپ کی باقی بیٹیوں کا انکار کیا اور ان کا خیال یہ بنا کہ بیٹی صرف ایک ہے، اور وہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ جو بنات کا لفظ ہے یہ امت کی عورتوں کے متعلق ہے، مومنوں کی عورتیں۔ پیغمبر چونکہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس نسبت سے مومنوں کی عورتوں کو آپ نے اپنی بیٹیاں کہہ دی، یہ ان کا خیال ہے۔ ہم نے کہا کہ آیت آپ پوری پڑھیں، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج سے کہیں، وبناتک، آپ اپنی بیٹیوں سے کہیں، ونساء المومنین، اور مومنوں کی۔ اگر بنات میں خطاب مومنوں کی عورتوں سے تھا
تو پھر آگے نساء المؤمنین کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ نص ہے، یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ میرے آقا کی بیٹی ایک نہیں تھی بلکہ کم از کم وہ کتنی تھیں؟ 3 تھی۔ اور آپ فریقین کی کتابیں دیکھیں، فریقین کی کتابوں نے 4 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، ہم اہل سنت کی کتابوں نے بھی اور اہل تشیع کی کتابوں نے بھی۔ ہمارے ہاں حدیث میں سب سے معتبر کتاب ہے بخاری، ان کے ہاں جو سیاہ اربع ہے اس میں سب سے حدیث کی معتبر کتاب ہے الکافی، اور اتنی معتبر ہے کہ محمد ابن یعقوب کلینی جنہوں نے یہ کتاب لکھی وہ ان افراد میں شامل ہیں جن کی ملاقات غار میں 12ویں امام سے ہوتی رہتی تھی۔ بڑا معتبر آدمی ہے، اتنا قریبی آدمی ہے کہ جس غار میں 12ویں امام موجود ہیں ان کی وہاں ملاقات ہوتی تھی محمد ابن یعقوب کلینی کی، جنہوں نے الکافی لکھی۔ انہوں نے جب یہ کتاب مرتب کی تو مرتب کر کے 12ویں امام کو پیش کی۔ 12ویں امام نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے ٹائٹل پہ انہوں نے لکھا ھذا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کیا ہے؟ کافی۔ اس وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ الکافی۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے بڑے بڑے علماء بھی آپ کو یہ نہ بتا سکیں۔ اس کا نام الکافی اس لیے پڑا کہ 12ویں امام نے اسے سند دی ھذا کافن لشیعتنا، معتبر کتاب ہوئی نا، جس پر 12ویں امام نے مہر تصدیق ثبت کی۔ اس اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میری زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ سے مجھے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا کیے۔ بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، عبداللہ پیدا ہوئے، اور بعثت کے بعد پیدائش ہوئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اب فریقین کی کتابیں اس بات پہ متفق ہیں، جو عام طور پہ عام قسم کی کتابیں ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ بات موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ ان میں سب سے بڑی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ہیں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ہیں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تاریخ نے اتنی بڑی زیادتی کی اور بعد کے علماء نے اس بات کو سوچا بھی نہیں، ورنہ آپ بتائیے جن لوگوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا تھا ان میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہے 6 سال یا 8 سال، 6 سال کے وہ بچے ہیں یا ان کی عمر 8 سال ہے،
انہوں نے کلمہ پڑھا، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے آقا کی بڑی بیٹی زینب نے پہلے دن کلمہ نہیں پڑھا ہوگا؟ انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ایمان قبول نہیں کیا ہوگا؟ لیکن آپ جتنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، کسی کتاب میں ان کا بھی نام آپ نے پڑھا ہے کہ وہ بھی ابتدائی کلمہ پڑھنے والوں میں تھیں؟ وہ میرے نبی کی سب سے پہلی بیٹی ہیں حضرت سیدہ زینب، انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ایمان قبول کیا ابتدا ہی میں، اور پھر میرے نبی کے لیے انہوں نے مار بھی کھائی، انہیں خنجر مارا گیا، انہیں اونٹ سے گرایا گیا۔ انہی زخموں کی تاب نہ لا کر انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہی افضل و بناتی، میری ساری بیٹیوں میں سے جو افضل بیٹی ہے وہ کون ہے؟ زینب ہے۔ انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا۔ انکار ان لوگوں نے کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ وہ آپ کی صلبی اور حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ حضرت سیدہ خدیجہ کی پچھلے خامند سے تھیں؟ جہاں حضرت سیدہ خدیجہ کا پہلے نکاح ہوا تھا، یہ اس خامند میں سے ہیں، میرے نبی کی پرورش میں ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پچھ لگ، یعنی پچھلے خامند سے، پہلے خامند سے یہ بیٹیاں ہیں۔ انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ اگر یہ نبی پاک کی بیٹیاں ہم مان لیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی شادیاں اور نکاح کس کے ساتھ ہوئے تھے، یہ پھر ماننا پڑے گا۔ لوگ پوچھیں گے نبی پاک کی یہ حقیقی بیٹیاں ہیں، یہ کس کے نکاح میں دی تھیں آپ نے، ان کی شادیاں کہاں ہوئی تھی؟ تو ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا، لہذا مدعا مکاؤ اور انکار کر دو کہ یہ آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ پچھ لگ تھیں، حضرت سیدہ خدیجہ کے پچھلے خامند سے تھیں۔ میں نے کہا پچھلے خامند سے بھی ہوں، میرے نبی نے ان کی پرورش کی ہو، سوال تو پھر بھی وہی کھڑا ہے کہ میرے نبی نے ان بیٹیوں کی جو آپ کی پرورش میں تھی، کفالت میں تھی، میرے نبی نے ان کی شادیاں کس کے ساتھ کی تھی؟ سوال تو پھر بھی موجود ہے۔ آپ نے کیوں شادیاں کی غلط بندوں سے؟ آپ نے کیوں ان بیٹیوں کو بیاہا منافقین کے ساتھ؟ زبان سے کہہ دینا کہ وہ لوگ منافق تھے، اوپر اوپر سے وہ کلمہ پڑھتے تھے، تمہیں آج پتہ چلا ہے کہ وہ منافق تھے؟ میرے نبی نے جب اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی اور پھر ایک بیٹی کے انتقال کے بعد میرے نبی نے کہا عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں، یہ مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دی، ایک نہیں، بولو تو صحیح یار، دو۔ ہمارے ہاں، ہم اہل سنت کے ہاں حسب نسب قومیت برادری خاندان یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سید ہے اس لیے یہ افضل ہے، یہ 100 مربوں کا مالک ہے، ٹیوانا ہے، نون ہے، امان ہے، اس لیے یہ افضل ہے؟ نو، ہماری شریعت تو بہت خوبصورت شریعت ہے، کیا ہی بات ہے دین اسلام کی۔ یہ چیزیں تو میرے نبی نے آ کر مٹا دی تھیں، قومیت، خاندان، برادری، یہ وجہ فضیلت ہے؟ نہیں، قرآن پاک نے کہا
ہم نے قومیں اور قبیلے بنائے لتعارفوا، پہچان کے لیے۔ مثلا عطا اللہ نام کے کئی آدمی، تو پھر پہچان کیسے ہوگی کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے اور یہ فلاں قبیلے، یہ جس عطا اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ فلاں قبیلے کا۔ ہم نے تو کنبے، قبیلے، برادریاں اس لیے بنائی کہ پہچان آسان ہو، یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی میں آیت پڑھوں یا حدیث پڑھوں، اس کا میں ترجمہ نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اگلے جملے میں میرا نبی وجہ فضیلت بیان کرنے لگا ہے۔ وجہ فضیلت کیا ہے؟ کنبے، قبیلے، قومیں، برادریاں یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، ان کی وجہ سے کوئی بندہ رب کے قریب نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ وجہ فضیلت کیا بیان کی؟ ایمان۔ وجہ فضیلت کیا بیان کی؟ تقوی۔ تقوی لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے میرے پیارے پیغمبر کا صلی اللہ، بڑا تاریخی خطبہ ہے، کتنی باتیں میرے نبی نے بیان کی۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ میں عرب ہوں، تم عجم ہو، یہ وجہ فضیلت نہیں۔ میری فلاں قوم ہے، میں فلاں کی اولاد ہوں، کوئی وجہ فضیلت نہیں۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ کیا میرے نبی نے فرمایا؟ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ چاہے قوم کوئی ہو، دولت ہو یا نہ ہو، گھر ہو یا نہ ہو، گاڑی ہو یا نہ ہو، عہدہ ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، جس کے دل میں رب کا تقوی اور خوف موجود ہے وہ ہے افضل۔ اسلام نے تو ان چیزوں کے رگڑے نکال کے رکھ دی۔ قوم کا ہاشمی ہے، قریشی ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، میرے نبی کا سکا چچا ہے، پھر پڑوسی ہے۔ قوم دیکھو، ہاشمی، میرے نبی والی قوم، پھر میرے نبی کا چچا، پھر میرے نبی کا پڑوسی، دل میں ایمان نہیں آیا، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کے کام نہ آیا، اس کی کمائیاں بھی اس کے کام نہ آئیں، سیصلی نارن، کہاں داخل ہوگا؟ ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی میرے نبی دی چاچی۔ قومیت کیا ہوتی ہے؟ یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ سید دی سین نو سلام ہے، کیوں؟ قومیت، برادری، نسل، میں فلاں کی اولاد ہوں، عمل اچھے نہیں نا، عمل اچھے نہیں نا، دل میں ایمان نہیں نا، تو حضرت نوح کا بیٹا
آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری آل ہے. ان نبنی من اہلی، جواب آیا انہو لیس من اہلک، یہ تیری آل نہیں. انہو عامل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں. نبی کا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تیری آل نہیں. اس سید کا احترام ہوگا جس کے دل میں ایمان والی دولت ہو، وہ ہے آل، وہ بھی ہے آل. میرے نبی کا چچا ہے، قوم اونچی، برادری اونچی، خاندان اونچا، عمل اچھے نہیں، ایمان نہیں. تبت یدا ابی لہب و تب، اور ادھر دیکھو حبشے سے اٹھا ہے، رنگ کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں، قوم کوئی نہیں، کنبہ کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، چلتا زمین پر ہے، اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی ہے. شریعت نے اس چیز کو، ان بتوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں، فلاں کمی ہیں اور ہم ذمہ دار ہیں اور ہماری برادری اونچی ہے. اس کمی کے دل میں، جس کو تم کمی کہتے ہو، اگر ایمان ہے، تقوی ہے، اعمال صالحہ ہے، تو ان برادری والوں سے وہ اونچے بلند ہے. ہماری شریعت میں نسب، حسب، برادری، خاندان، صوبائیت، قومیت کوئی معیار نہیں. ہم پختون ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی ہیں، یا لسانیت ہماری زبان فلاں ہے، کوئی معیار نہیں. معیار ہے تقوی. وجہ فضیلت برادری نہیں، وجہ فضیلت نبی پاک سے رشتہ نہیں، وجہ فضیلت ہے ایمان، اعمال صالحہ. لیکن ایک طبقے کی ساری تگ و دو، ساری کوشش اس بات پہ صرف ہو رہی ہے حضرت علی اس لیے اعلیٰ ہیں، وہ داماد نبی ہیں. اس رشتے کی بنا پر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں. ہم رشتوں کی بنا پہ افضلیت کے قائل نہیں، لیکن چل تو قائل ہے نا، تو پھر بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیرا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. حضرت عثمان کے گھر میں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں. اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ حضرت آدم سے لے کے آج تک میرے نبی تک، اور نبی کے بعد تو تصور بھی کوئی نہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اس دھرتی پر صرف حضرت عثمان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اولاد آدم میں صرف حضرت عثمان ہے جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں. پوری کائنات میں حضرت عثمان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر میں حیران ہوتا ہوں ان کی شرافت پر، ان کا حیا. میرے آقا نے کہا تھا عثمان سے تو رب کے فرشتے بھی حیا کرتے. اللہ اکبر. گھر میں بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا جس طرح بندہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے. حضرت ابوبکر آئے، اجازت طلب کی،
آپ نے فرمایا آ جاؤ. وہیں آپ بیٹھے رہے, لیٹے ہوئے تھے یا جس طرح تھے بیٹھے رہے. حضرت عمر آ گئے, اجازت طلب کی, فرمایا آ جاؤ. حضرت عثمان آئے, اجازت طلب کی, فرمایا ذرا ٹھہرو. اٹھے, پنڈلی پہ کپڑا ڈالا, فرمایا اب آ جاؤ. ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ میرا بابا آیا. آپ نے کہا آ جاؤ, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. عثمان آئے, آپ اٹھے, کپڑا درست کیا, فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. فرمایا میں نے تنہائی میں غسل کرتے ہوئے, غسل خانے میں غسل کرتے ہوئے بھی اپنے سارے کپڑے کبھی نہیں اتارے. اور جب سے اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جب سے میں نے اسلام کی بیعت کی اور یہ ہاتھ نبوت کے ہاتھ پر رکھا, اس کے بعد میں نے ساری زندگی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. حد ہو گئی ہے شرم و حیا, اور حد ہو گئی ہے تمہاری بے حیائی کی. اس شخصیت پہ بھی تان کرتے اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہو. کیا کہا جائے, مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. ایسے لوگوں کے متعلق جھوٹ بولتے رہتے ہو اور طوفان مچاتے رہتے ہو, اللہ کو کیا جواب دو. عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرے نبی اللہ کی جو ذات ہے وہ الگ ہے, اللہ کی جو صفات ہیں, بولیے ذرا, اس کا کنبہ کوئی نہیں, قبیلہ کوئی نہیں, برادری کوئی نہیں, ولادت کوئی نہیں, بیویاں کوئی نہیں, سسر کوئی نہیں, داماد کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں, نواسے کوئی نہیں, نواسیاں کوئی نہیں. اس کے مقابلے میں میرے نبی کی ذات بالکل الگ ہے. ان کا کنبہ بھی ہے, ان کا قبیلہ بھی ہے, ان کی برادری بھی ہے, ان کی ولادت بھی ہے, ان کی بیویاں بھی ہیں, ان کی اولاد بھی ہے, ان کے نواسے بھی ہیں, ان کی نواسیاں بھی ہیں. نواسوں میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ, نواسوں میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, نواسیوں میں زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ کی بیٹی, حسنین کریمین کی بڑی بہن ہے. ان نواسیوں میں ام کلثوم ہے. یہ دو نواسوں کے میں نے نام لیے, حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. پھر میں نے ان کی دونوں بہنوں کے نام لی. بڑی بہن کا نام زینب, اسے چھوٹی کا نام ام کلثوم. جن جن کو آپ میں سے پتہ تھا کہ حسنین کریمین کی یہ دو بہنیں ہیں زینب اور ام کلثوم, ذرا وہ ہاتھ تو کھڑا کریں. انا للہ انا الیہ راجعون. اب میں آپ سے پوچھوں, ہندوستان کی جو فلم ایکٹر ہیں ان کے نام بتاؤ, یا کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں جی ان کے نام بتاؤ. تے صرف نا نہیں تو یہ بھی ذہن چ بے رنز کتنے بنائے نے, سنچریاں کتنیاں بنائیاں نے, وکٹاں کتنیاں لئیاں نے, یہ بھی تمہیں یاد ہے.
اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی کے نواسے نواسیاں حسنین کریمین کی بہنیں زینب ام کلثوم، یہ وہی زینب ہے، یہ وہی زینب ہے جو کربلا کے بعد ساری زندگی یزید کے گھر میں رہی تھی، یہ وہی زینب ہے۔ اس کی ستیلی بیٹی یزید کی بیوی تھی ام محمد۔ اسی لیے حضرت زینب کا جو مزار ہے وہ دمشق میں ہے، وہیں فوت ہوئیں، وہیں دفن ہوئیں، اور پیٹ سکتے ہو تو پیٹو، دمشق میں ہیں، بنو امیہ کے قبرستان میں ہیں۔ جی کس قبرستان میں؟ جہاں بنو امیہ کی قبریں ہیں، وہی قبر ہے حضرت سیدہ زینب کی۔ سارا قافلہ مدینے پلٹ گیا، یہ نہیں گئیں، ان کو خاوند نے طلاق دے دی تھی، یہ نہیں گئی۔ میرے نبی کی جو سب سے بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب، اس کا ایک بیٹا ہے علی، علی الزینبی، اور اس کی ایک بیٹی ہے امامہ، یہ بھی میرے نبی کے نواسے اور نواسی ہے، یہ حضرت زینب کی اولاد ہے۔ بیٹے کا نام ہے علی، علی الزینبی، بیٹی کا نام ہے امامہ۔ یہ جن کو پتا تھا کہ میرے نبی کا یہ نواسا علی ہے اور یہ نواسی امامہ ہے، ذرا وہ تو ہاتھ کھڑا کرے۔ امامہ کا تو پتہ ہے، علی کا پرانی تھا۔ نہ کبھی علماء نے بتایا، نہ خطیبوں نے بتایا، نہ مقررین نے بتایا، بس سمجھا بے نواسے صرف دو ہیں، ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ تے خیر سن۔ یہ علی الزینبی فتح مکہ کے دن جب میرے نبی بت توڑ رہے تھے اور سب سے اوپر تصویریں تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، جہاں میرے آقا کی چھڑی نہیں پہنچتی تھی، اسی علی کو میرے نبی نے کہا تھا میرے کاندھے پہ چڑھ کے ان تصویروں کو توڑ دے، توڑ دے۔ اس کی عمر تھی 15 سال، اس کی عمر کتنی ہے؟ 15-16 سال کی عمر ہے اس کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے کاندھے پر، آپ میرے کاندھے پہ آئیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ اپنے ہاتھ سے توڑیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، تو میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے، حالانکہ یہ کون تھا؟ علی الزینبی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت علی کی عمر تو اس وقت تھی 30 سال۔ کتنی؟ 30 سال۔ کریل جوان، جوبن، 30 سال کا حضرت علی، 52 سال کے ابو بکر نے اٹھا لیا تھا۔ بالکل ہجرت والی رات کتنی عمر تھی؟ 52 سال۔ 52 سال انہوں نے نبوت کو اٹھایا، غار میں لے گئے۔ 30 سال کا جوان نہیں اٹھا سکتا تھا؟ اٹھا سکتا تھا۔ اس کو جو نبی کہہ رہے ہیں کہ تو میرے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی بچہ ہے، ورنہ اگر حضرت علی ہوتے تو 30 سال کا علی، کیا مشکل تھی ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھانے کی؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ علی الزینبی غزوہ یرموک میں اپنے کمانڈر کے پاس آیا اور کہا
مجھے اجازت دے، میں کفار کے لشکر میں گھسنا چاہتا ہوں اور شہادت کا متمنی ہوں، شہادت کی تمنا لے کر میں مقابلے میں آنا چاہتا ہوں کفار کے۔ کچھ روایتیں اتنی مضبوط نہیں ہوتی لیکن تاریخ میں آ جاتی ہیں۔ کمانڈر کو کہتا ہے یہ تم ہی کوئی نبی پاک نو پیغام بھیجنا تے پھر میں دس شہادت کے بعد میں وہاں پہنچوں گا تو تیرا پیغام بھی پہنچا۔ کمانڈر نے کہا میرا پیغام یہ پہنچانا کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے پیشن گوئیاں کی تھیں وہ اللہ کے فضل سے ساری سچی ہو گئی۔ اس نے شہادت، غزوہ یرموک میں شہادت کا رتبہ پایا۔ یہ میرے نبی کا نواسہ، اشارہ کروں گا تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوا، یہ دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ اس کی لڑائی کلمہ گو لوگوں سے نہیں تھی۔ جنگ جمل میں دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، جنگ صفین میں دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے، کربلا میں بھی دونوں طرف ہو، اور یہ شہید ہوا کفار کے مقابلے میں۔ اور اس کی جو بہن امامہ سنا غنیمت میں سامان آیا، اس میں ایک ہار بہت خوبصورت تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ اور سن رہے ہو لفظ کے کون نہیں سن رہے ہو؟ یہ ہار اس کو ملے گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ مال غنیمت تقسیم ہوتا گیا۔ جب ہار کی باری آئی میرے آقا نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ۔ پھر آپ نے ہار امامہ کے گلے میں ڈالا۔ بخاری کی روایت ہے، نہ کسی نے بیان کی نہ آپ نے کبھی سنی۔ جب میرے آقا نفلی نماز پڑھا کرتے تھے گھر میں تو امامہ سجدے میں آپ کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ میرے نبی اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک امامہ اتر نہ جاتی۔ اگلی بات سنو، پھر میرے نبی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، امامہ کو اٹھا کے پھر اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کی نواسی ہے، سیدہ زینب کی بیٹی ہے۔ اگلی بات تو تمہارے لیے بہت حیران کن ہوگی یار، تم حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، اس کے بعد انہوں نے کئی شادیاں کی، 18 بیٹے ہیں ان کے۔ کتنے؟ یہ تسی بنائے نے، علی اکبر تے علی اصغر، ایک بڑا علی ایک چھوٹا علی، یہ نام نہیں تھے، ان کے نام تھے ابو بکر، عمر، عثمان۔ یہ تم نے سارے فرضی نام بنا لیے ہیں بعد میں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر نامدار کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی میرے بعد شادی کرنی ہے نا میری بھانجی امامہ سے کرنی ہے۔ پھر حضرت علی نے امامہ سے شادی کی۔ یہ کتنے بندوں کو پتا تھا؟
ہون تے پکا لو یار، آئندہ میں پوچھوں تو سارے ہاتھ بلند ہوں۔ یہ تو اچھے خاصے علماء کو بھی پتہ نہیں، نہ وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں نہ اس طرف جاتے ہیں۔ یہ حسنین کریمین کی خالہ زاد بہن ہیں، یہ حسنین کریمین کی خالہ زاد بہن ہیں، یہ حضرت سیدہ فاطمہ کی بھانجی ہے۔ یہاں رشتے ہیں، ناطے ہیں، برادریاں ہیں، مسرت ہے، خوشیاں ہیں، رضامندیاں ہیں۔ پتہ نہیں تم نے کیا تصویر پیش کی، نبی کی تصویر تم نے خدا معلوم دنیا کفر کے سامنے نبی کی تصویر تم نے کیا پیش کی؟ سسر چنگے نہیں لبے، داماد چنگے نہیں لبے، برادری چنگی نہیں لبی، بیویاں چنگیاں، انا للہ۔ کیا تصویر دکھا رہے ہو اپنے نبی کی بھائی؟ بیویاں اچھی نہیں، داماد اچھے نہیں، سسر اچھے نہیں، یار اچھے نہیں۔ بعد میں سارے منافق ہو گئے، نبی کے دین سے پھر گئے، نبی کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ حضرت علی کی بیعت کرنی چاہیے تھی، حضرت علی کے بجائے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ سارے دین سے پھر گئے۔ یہ تم نے تصویر پیش کی۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نسر کرد، وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم، خاکم کے ہستم۔ تو اس دی کک سمجھ نہیں آنی، یہ فارسی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت زبان، ہے بہت خوبصورت زبان۔ میں تفصیل نہ کروں، یہ میں اس پر تقریر ختم کروں گا، میں تفصیل نہ کروں، بس میں اس شعروں کا ترجمہ کروں، تسی سمجھ جاؤ کہ میں یہ شعر پڑھے کیوں نے، تمہاری سبحان اللہ بتائے گی۔ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں پہنچی، میں نے اس مٹی سے کہا تو کستوریے یا تو عنبرے، کہ تیری خوشبو، مٹی کی خوشبو، اس سے میرا دل مست مست ہوا جا رہا ہے۔ مٹی کہنے لگی میں حقیر مٹی ہوں مگر کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرد۔ وہ جو میں پھول کی صحبت میں رہی نا، پھول نے مجھ میں اثر کیا، وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ مٹی کو پھول سے بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ساری زندگی میرے نبی کی صحبت میں رہے تھے، کیا میرے نبی نے ان پر اثر نہیں کرنا تھا؟ درس قرآن انشاءاللہ